بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ذرا تصور کیجئے ایک ایسی قوم جس کے بارے میں قرآن پاک میں ہے کہ وہ اپنی طاقت اور شان و شوکت میں اپنے زمانے کی بے مثال قوم تھی۔ ایسے قداور اور طاقتور لوگ کہ انہیں اپنی قوت پر اتنا غرور تھا کہ وہ کہا کرتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ انہیں یقین تھا کہ ان کے مضبوط جسم، بلند و بالا تعمیرات اور بے پناہ طاقت انہیں ہر مصیبت سے بچا لے گی، لیکن پھر اللہ کا ایک فیصلہ آیا۔ نہ کوئی لشکر، نہ کوئی بڑی جنگ ہوئی، مگر چند ہی دنوں میں وہ عظیم قوم ایسے مٹ گئی کہ آنے والی نسلوں کے لیے صرف عبرت باقی رہ گئی۔ آخر یہ کون لوگ تھے؟ انہیں اتنی غیر معمولی طاقت کیوں عطا کی گئی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے کس نبی کو مبعوث فرمایا؟ اور آخر وہ کون سی غلطی تھی جس نے ایک طاقتور قوم کو تاریخ کا عبرتناک باب بنا دیا؟ یہی وہ حقیقت ہے جسے ہم قرآن مجید کی روشنی میں تفصیل کے ساتھ جانیں گے۔ طوفان نوح کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زمین کو انسانی آبادیوں سے آباد فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد مختلف علاقوں میں پھیل گئی، اور وقت گزرنے کے ساتھ مختلف قبائل اور قومیں وجود میں آئیں۔ انہی قوموں میں ایک عظیم اور طاقتور قوم عاد بھی تھی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر فرمایا ہے۔ قوم عاد جنوبی عرب کے علاقے میں آباد تھی، جسے قرآن مجید میں احقاف کہا گیا ہے۔ یہ ریت کے بلند ٹیلوں اور کشادہ میدانوں پر مشتمل ایک وسیع خطہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایسی نعمتیں عطا کی تھیں جو اس زمانے میں بہت کم قوموں کو نصیب تھیں۔ ان کے پاس زرخیز زمینیں، سرسبز باغات، بہتے ہوئے چشمے اور مویشیوں کی فراوانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں غیر معمولی جسمانی طاقت، قوت بھی عطا فرمائی تھی۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ وہ مضبوط جسموں اور غیر معمولی قد و قامت کے مالک تھے۔ وہ مضبوط اور بلند تعمیرات بنانے میں مہارت رکھتے تھے، لیکن افسوس یہی طاقت، یہی خوشحالی اور یہی شان و شوکت رفتہ رفتہ ان کے غرور کا سبب بن گئی۔ انہیں یہ گمان ہونے لگا کہ ان کی قوت کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ وہ اپنی مضبوطی پر اس قدر نازاں تھے کہ انہیں اپنی زندگی میں کسی کی رہنمائی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ قوم عاد توحید کے راستے سے ہٹتی چلی گئی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر خود ساختہ معبودوں کی پرستش شروع کر دی۔ وہ انہی سے اپنی امیدیں وابستہ کرتے، انہی سے مدد مانگتے اور انہی کے نام پر اپنے رسومات ادا کرتے تھے، حالانکہ نفع و نقصان کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہمیشہ یہی رہا کہ وہ کسی قوم پر عذاب نازل کرنے سے پہلے اس کی ہدایت کے لیے اپنا رسول بھیجتا ہے، تاکہ حق واضح ہو جائے اور کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوم عاد ہی میں سے ایک نہایت با کردار، دیانتدار اور سچے انسان کو نبوت عطا فرمائی۔ ان کا نام تھا حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو نہایت محبت اور خیرخواہی کے ساتھ مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہ الفاظ صرف ایک دعوت نہیں تھے بلکہ پوری انسانیت کے لیے آنے والے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے پیغام کا خلاصہ تھے۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو سب سے پہلے توحید کی طرف بلایا، کیونکہ انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ صرف اپنے خالق کے سامنے جھکے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو یاد دلایا کہ تمہیں جو طاقت، باغات، کھیت، مویشی اور خوشحال زندگی ملی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ انہی نعمتوں پر غرور کرنے کے بجائے اپنے رب کا شکر ادا کرو، اسی کی عبادت کرو اور اسی سے معافی مانگو۔ آپ نے نہایت خلوص سے فرمایا کہ میں اس دعوت کے بدلے تم سے کسی مال یا دنیاوی فائدے کا مطالبہ نہیں کرتا۔ میرا اجر صرف اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم اس دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاؤ۔ لیکن قوم عاد کے دلوں پر غرور کی ایسی مہر لگ چکی تھی
کہ انہوں نے اپنے نبی کی مخلصانہ نصیحت کو قبول کرنے کی بجائے اس کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ آخر انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو کیا جواب دیا؟ کیا انہوں نے اپنے نبی کی بات مان لی یا تکبر نے انہیں تباہی کے راستے پر ڈال دیا؟ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم قرآن مجید کی روشنی میں جانیں گے کہ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کا کیا جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں آخری مہلت کیسے دی، اور پھر وہ عبرتناک انجام کیسے آیا جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی انسانیت کو نصیحت کے طور پر ملتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک انفو ود محسن کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ اسلامی تاریخ اور انبیاء کرام علیہ السلام کے مستند واقعات پر آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔